پیارے دوستو، یہ شہر یروشلم کا ایک کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بچھی ہوئی تھی۔ ایک بزرگ پہاڑ کی ایک اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں میں خنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت میں آ گئی۔ ان بوسیدہ ہڈیوں میں گویا جان آ گئی اور وہ آپس میں جڑنے لگی۔ موت کی یہ خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت حزقیل علیہ السلام، پیارے دوستو، حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نیک، صابر اور برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزائے حاکم تھا، جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ حضرت برمیہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے قرآن مجید میں موجود نام ذوالکفل کو حضرت حزقیل کا دوسرا نام قرار دیا ہے۔ حضرت حزقیل کی بعثت کا زمانہ 662 قبل مسیح کا ہے۔ روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا، والدہ بہت زیادہ ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العجوز یعنی بوڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت زکریا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون ہوئے۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یحییٰ نے بنی اسرائیل کی امامت کی اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے جانشین اور نبی ہوئے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے اس طویل عرصے میں اللہ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا جن کی درست تعداد کا علم صرف اللہ عز و جل کو ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بعض کا تفصیل سے تو کچھ کا مختصراً ذکر ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت یوشع اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں موجود رہے ہیں۔ البتہ بعض واقعات کے ضمن میں ان نبیوں کا ذکر احادیث اور اقوال میں ملتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، حسد، کینہ معاشرے میں سرایت کر چکی تھی۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کیا کرتے تھے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے۔ باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن چکی تھی۔ قوم اتنے فرقوں میں بٹ گئی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ رہا تھا۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی، لیکن واعظ و نصیحت کا اور تبلیغ کا ان لوگوں پر مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنی روش پر قائم رہے۔ لہٰذا آپ نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے انہیں آگاہ کیا۔ بائبل میں آپ سے منسوب صحیفہ حزقیل موجود ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے۔ صحیح حزقیل میں آپ کی پیشین گوئی تفصیل سے موجود ہے۔ سن 550 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا خوف زدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ اپنے تو توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، سو توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاری سے باز آ جاؤ۔ سارے برے کام جنہیں کر کے تم گنہگار ہوتے ہو خود سے جدا کر کے پھینک دو اور اپنے لیے ایک نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوجوں نے ان کا پیچھا کر کے ان کو قتل کر دیا۔
پورا یروشلم خاک و خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ واقعہ ان کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ و جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور دو پہاڑوں کی گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ وہیں مر گئے، جن کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن یوں ہی پڑی رہ گئی۔ کچھ عرصے بعد یہ لاشیں اسی طرح پڑی رہنے کی وجہ سے سڑنے گلنے لگی اور بے انتہا بدبو سے پورا جنگل بلکہ اس کی اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسان کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے لوگ تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ اور سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے محبوب، اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری تعریف کرتی تھی، یہ تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھا کرتی تھی۔ اب بڑے سوز دل کے ساتھ میں دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل، آپ ان بچھی ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر وہی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوشت بھی چڑھ گئے۔ تیسری بار پھر وہی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے مردوں، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کی زبان سے جیسے ہی یہ کلمات جاری ہوئے، 70,000 لاشیں یکدم اٹھ کھڑی ہو گئی اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی عمر کی مدت تک زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا نشان اتنا باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کے اس وادی سے متعلق اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام موجود ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں۔ اس کا ایک وقت متعین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔
سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ پیارے دوستوں، بنی اسرائیل میں بہت ہی عبادت گزار شخص تھا جس نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر رحمانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چیر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہبانیت اختیار کرنا جائز نہیں اور پرانی امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہیں انار کا ایک درخت بھی اللہ نے اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور تمام دن ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اب میرا آخری وقت آن پہنچا، میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں اور میرے بدن کو تا قیامت محفوظ رکھنا، تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے۔ اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے ہیں۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام پر لکھ دو۔ اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے تو 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میری دل جوئی کے لیے ہی کہہ دیتے کہ تیری نمازوں، تیرے روزوں، تیرے ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا گیا۔ بلکہ اس قدر ریاضت و عبادت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا، گویا میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو، بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو جہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بلبلا اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اسی اثنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ عابد دوڑا کہ اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ یہ پانی تو تجھے مل جائے گا، مگر اس کی ایک قیمت ہے۔ عابد نے کہا کہ کیا قیمت ہے؟ جواب ملا کہ 500 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا پھر مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے اور بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا نفع شامل نہیں ہے، اور اپنی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پانی پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا اس کو واپس لاؤ۔ فرشتوں نے اسے پھر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندے، اب 500 سال کی
کی عبادت تو تو نے کٹورے کے ایک بدلے میں دے دی، لیکن دنیا میں کل تک جو چشمہ کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا جو درخت لگا دیا تھا اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میرے پیدا کردے ہوا کے جتنے سانس لیے ان کا حساب دے۔ ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ ہم نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی۔ اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آیا ہے۔ تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی تو اس عبادت کے لیے ہم نے ہی تجھے طاقت اور ہمت عطا کی۔ اس طاقت کے بدلے میں کتنی نمازیں ہیں تیرے پاس۔ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ تو نے جو کچھ بھی کہا، تو نے جو کچھ بھی کیا وہ تو سب ہماری مہربانی سے کیا۔ بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے کہ 5 سال کی عبادت کرے اور بس ایک کٹورا پانی پی لے۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت و ریاضت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا۔ اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل ہے۔ نیک اعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، ورنہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ عبادت تو ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ بے نیاز ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیں۔ جو طور طریقے اللہ نے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو تعلیمات پہنچائی ہیں ان پر عمل کر کے نہ صرف ہم اپنی یہ دنیا اچھی کر سکتے ہیں بلکہ اپنی آنے والی ہمیشہ کی زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا ہو جاتی ہے، لغزشیں خطائیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں ہر دم، ہر پل، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار رہنا چاہیے۔ جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کس وقت زندگی کی شام ہو جائے۔ آخری سانس سے پہلے اپنے کیے تمام گناہوں کی معافی طلب کر لیجئے، بے شک وہ بہت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، راتوں کو قیام کر کے سجدوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کریں تاکہ ہمیں دنیا میں بھی سکون ملے اور ہماری دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ پیارے دوستو، عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے۔ جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کیا جائے گا اور ہم شکر گزاروں کو ان قریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 145۔
پیارے دوستو، مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ دو لوگ وہ ہرگز نہیں بھولتا، ان کو سامنے بٹھا کے چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی بھر موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، بولے حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں، انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن مجید پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی ہیں، کچھ سوچ رہا ہے۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی، وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ عزیز و اقارب، نہ دوست رشتہ دار، یہاں تک کہ اسے ماں باپ بھی یاد نہ آئے۔ بس وہ کہتا ہے میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور ساتھ میں بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جو اب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کیا بنے گا، یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری طرح کوئی خیال رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں، بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دیجیے گا، ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا، ان کو دین کی تعلیم دینا۔ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، آپ علیہ السلام نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد واپسی جب اسی راستے سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا وہی جہنم میں چلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے میرے مولا، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزر رہا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، اور اب تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ، یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا، بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ آج چھوٹا کل بڑا، تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو اس کی بیوی بچے کو مسجد میں بھیجا، معلم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو موسیٰ مجھے حیا آ گئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبریں روشن ہوں، عذاب آپ کے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں جب انسان کی
کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کے ایک طرف شیطان اس کے غلط مشورہ دے ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے اعمال کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھ جاتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن دوستو نہیں پڑھ پاتا۔ پیارے دوستو، آج ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ وقت گزر جائے، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لیں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں، اپنے قبر کو روشن کر لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملیں نہ ملیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔